اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ معزز ناظرین، قابل احترام سامعین، ابھی جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یعنی کرونا وائرس کی بیماری اور یہ وبا جو ہمارے اور آپ کے سروں پر اب تک قائم ہے، اور دنیا ابھی تک اس کی وجہ سے طرح طرح کے مصائب، مشکلات اور پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ ان پریشانیوں میں ایک بڑی پریشانی آج ہمارے سامنے کھانے پینے کے تعلق سے بھی آ گئی ہے۔ انکم اور آمدنی کے تعلق سے بھی ہم پریشان ہیں۔ کتنے ذریعے معاش ہیں، کاروباری ذریعے ہیں، کارخانے ہیں، کمپنیاں ہیں، ریسٹورنٹ اور ہوٹل ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ لوگ بیکار ہو چکے ہیں، آدمی کے پاس ذریعے معاش نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کام ہے لیکن اب مدت عمل یعنی ان کا کام کرنے کا جو عوا ہے وہ کم کر دیا گیا ہے۔ تو غرضی کی آج اس بیماری کے تعلق سے جہاں انسان ذہنی جسمانی تکلیف میں طرح سے گھرا ہوا ہے، انہی تکلیفوں میں ایک تکلیف ہے ذریعے آمدنی کی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اپنے دین کے تعلق سے غور کریں، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، تو ہمارے دین کی یہ خیر و برکت ہے، رب کی یہ رحمت ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے سے روزی روٹی کے تعلق سے، آمدنی کے تعلق سے دنیاوی اسباب دیے ہیں اور طرح طرح کے دنیاوی اسباب کا انتظام کیا ہے، اسی طریقے سے روزی روٹی، ذریعے معاش اور انکم اور آمدنی کے تعلق سے ہمیں کچھ ایسے شرعی اسباب مہیا کیے ہیں کہ اگر ہم دنیاوی اسباب ہمارے پاس کم ہوں تو ان شرعی اسباب کو ہم اپنا کر کے اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور رب کی رحمت سے اپنے دامن کو بھر سکتے ہیں۔ یہ چیز ایک نہیں بلکہ مختلف اسباب کتاب و سنت کے اندر ایسے بتلائے اور سکھلائے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک سبب ہے توبہ استغفار کا، کہ آدمی اگر توبہ استغفار شرعی طریقے پر کرے تو اس کے ذریعہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، آپ اس کی معنی پر غور کریں کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے اندر ہمیں اور آپ کو کس طرح متوجہ کر رہا ہے اور ہمیں کیا چیز بتلانا چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے مومنو تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ فلاح یہ عربی ورڈ ایک ایسا ورڈ ہے جو دنیاوی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور اخروی زندگی سے، یعنی اس توبہ کے ذریعہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی بامراد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ توبہ استغفار جہاں ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، وہیں پر اس توبہ استغفار سے اللہ اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آسمان سے بھی اللہ برکت نصیب فرماتا ہے اور زمین کے ذریعہ بھی ہمیں برکت عطا کرتا ہے۔ لیکن جیسے کہ اور عبادتوں کے اندر جب تک ہم کتاب و سنت کے طریقے کو نہ اپنائیں، اللہ کی نظر میں وہ عبادت نہیں رہ جاتی ہے، اس کا جو صلہ ثواب ہے، اس کی جو فضیلت اور فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ استغفار کا بھی معاملہ ہے کہ اس کو بھی ہمیں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ حقیقت میں توبہ استغفار کا شرعی طریقہ کیا ہے اور اسلامی آداب کیا ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں۔ محترم حاضرین، معزز ناظرین،
توبہ استغفار یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے زبان سے تعلق رکھتی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا تعلق ہمارے قلب و ضمیر سے بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال اور اخلاق و کردار سے بھی ہے۔ یعنی اس توبہ استغفار میں ہمیں دل سے اپنے اس گناہ اور معصیت پر شرمندگی کا احساس کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ زبان سے اللہ کے حضور توبہ استغفار کے کلمات کہنے چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ابھی تک بدعملی یا معصیت یا نافرمانی ہم سے ہو رہی تھی اس سے ہمیں ہٹ جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کرنا چاہیے کہ اب پلٹ کر کے انشاءاللہ ہم یہ گناہ نہ کریں گے۔ یہی چیز ہے جو علماء ربانیین، محدثین اور علماء دین نے بیان کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ، جن کی مشہور کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، اس کے اندر وہ استغفار کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ استغفار کا قول و عمل دونوں کے ذریعہ معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ استغفار قول و عمل دونوں ذریعے سے معافی طلب کرنے کو استغفار کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر کے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی صرف زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ جیسے کلمات کہتا ہے لیکن اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتا ہے، گناہ سے باز نہیں آتا ہے، گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے، تو یہ جھوٹوں کا استغفار ہے، جھوٹوں کی توبہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے توبہ استغفار کے جو آداب لکھے ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ توبہ استغفار کا پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی اپنی اس بدکرداری، نافرمانی اور معصیت پر دل سے شرمندگی کا احساس کرے، اور جو گناہ وہ کر رہا ہے اس سے باز آ جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم مکمل کر لے، پکا ارادہ کر لے۔ یہ تو اس گناہ کے تعلق سے آداب ہیں جو گناہ بندے اور رب کے متعلق ہے، رب اور بندے کے درمیان ہے۔ اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس کا تعلق بندے اور بندے یا بندے اور بندی یعنی مخلوق کے تعلق سے ہے، تو اس کے اندر ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو اس کا جو حق ہے اس کو واپس کرے اگر اس کے واپسی کی کوئی صورت ممکن ہو۔ اگر واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے تو عفو درگزر اور معافی کا طلبگار ہو، اور اگر یہ چیز بھی امپوسیبل ہے، ناممکن ہے، تو پھر اس کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائے خیر کرے، اور اگر کر سکے تو اس کی طرف سے صدقہ خیرات وغیرہ بھی کرے۔ تو بہرحال یہ 4 ادب توبہ استغفار کے تعلق سے بتائے گئے ہیں، جن میں اگر ہم نے غور کیا ہوگا تو آسانی سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہوگی کہ توبہ استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ استغفار کا تعلق ہمارے قلب و ضمیر سے بھی ہے، ہماری زبان سے بھی ہے، اور ہمارے عمل و کردار سے ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں جب شامل ہوتی ہیں تب جا کر وہ سران توبہ ہوتا ہے، استغفار ہوتا ہے، اور پھر ایسے توبہ استغفار کرنے والے کو وہ ساری خیر و برکت، وہ رب کی رحمت حاصل ہوتی ہے جس کا کتاب و سنہ کے اندر وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو گناہ و معصیت سے بچنے اور گناہ و معصیت کے ہو جانے پر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی ہماری اور آپ کی خوبی کتاب و سنہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ہمیں ایک حدیث یاد آتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ لوگوں یاد رکھو کہ جتنے بھی اولاد آدم ہیں ان سے خطا، غلطی، گناہ، معصیت ہونا ممکن ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جب گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے تو فوراً اس سے ہٹ جائیں، توبہ استغفار کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچنے، اور اگر کبھی ہم سے گناہ اس سے ہو جائیں تو اس سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔